میری کل رات نیو یارک میں میرے ایک ایکوینٹنس ہے، جرنلسٹ ٹرنڈ بزنس مین ان نیو یارک، اسرائیل کے، ان سے میری بات ہوئی، مسٹر کیٹس۔ وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو کا پرسنل فرینڈ بھی ہے، اور اسرائیل کی حکومت کی جو کارروائیاں ہیں ان میں بہت انٹرسٹ، یہودی سب لیتے ہیں لیکن وہ خاص طور پہ اپنے تعلق کی وجہ سے بہت انٹرسٹ لیتا ہے۔ جب میں اس سے بات کر رہا تھا 7 اکتوبر کو وہ بہت ورڈ رہا پہلے 24 آورس، لیکن اس وقت اس نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ دیکھیے گا یہ بات ایسے نہیں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، ہمارے لیے یہ 9/11 ہے۔ تو میں اس کی بات کو کچھ سمجھا، کچھ میں نے کہا اس کی اپنی انالیسز ہے۔ کل رات کو جب میری بات ہوئی تو اس نے کہا دیکھ لیا تم نے؟ تو اس نے مجھے ایکسپلین کیا اپنے طریقے سے کہ فلسطینیوں کا مسئلہ کا حل کیا ہے۔ وہ یقیناً جو آج کل 2 اسٹیٹ تھیوری وہ پیش کر رہے ہیں اس کا پروپیگنڈا اس نے کیا۔ تو میں نے اسے گزارش کی، میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے، یہ باتیں تو بیٹھ کے ہو سکتی ہیں، لیکن سیز فائر جو ہے وہ کیسے امیڈیٹلی ہو سکتا ہے تاکہ جو بچے فلسطین میں، غازہ میں جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں ڈیلی، جو 400-500 کے درمیان جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کو فوراً طور پر سٹاپ کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ سب کچھ ہوا ہے فار اے ریزن، وی ہیو میڈ اے ڈیسیژن کہ حماس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی کلیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ اگر بچوں کی جانیں جاتی ہیں، عورتوں کی جاتی ہیں، ہاسپٹل ہمیں ڈیمالش کرنے پڑتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ونس فار آل غازہ میں جو حماس ہے اس کو کمپلیٹ ہم نے فنش کرنا ہے، اور اس کے بعد ویل ٹاک۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ ابھی کل ہی تو UN میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، 120 ممبرز نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ابسٹین بھی کیا ہے، لیکن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کس ریزولوشن کی بات کرتے ہو؟ ہیونٹ یو بین ٹاکنگ اباؤٹ ریزولوشن آن کشمیر؟ کیا ہوا اس کا؟ کتنے ریزولوشن پاس کیے آپ نے؟ تو ریزولوشن مینز نتھنگ، ویل ڈو واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو فلسطین کا ہے، یہ ہماری انوالومنٹ اس میں صرف ایک مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے یا جو 1940 کا جو ریزولوشن ہے اس کے حوالے سے یا ایک انسان ہونے کے لیے نہیں، ہمیں ہماری کشمیر کی جو پرابلم ہے یہ بالکل سملر پرابلمس ہیں، اور ہمیں اگر اس کی سپورٹ آج نہیں کریں گے تو ہم کل دنیا سے سپورٹ کیسے ڈیمانڈ کر سکیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ پوری سپورٹ کرنی چاہیے، اور یہ تو حکومت کا کام ہے۔ میں تو اس بات سے بھی پریشان ہوں کہ 27 اکتوبر کے حوالے سے جو کہ ایک بلیک ڈے کتنے سالوں سے منایا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور اوورسیز بھی، اس کے حوالے سے بجائے اس کے کہ اس کو اور زوردار طریقے سے اس کو منایا جاتا، اس میں ایک سٹیپ پیچھے ہم ہو گئے ہیں، تاکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں کشمیر کے بارے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ فلسطین کے مسئلے سے مختلف نہیں ہے، اور میں امبیسڈر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، فارن منسٹر، یہ امبیسڈر تھے واشنگٹن میں، ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے نیو یارک کے کونسلیٹ میں خاص طور پہ بہت ایکٹیو طریقے سے UN کے سامنے بھی اور کونسلیٹ میں بھی اس کے بعد کے بارے میں لوگوں کو انفارم کیا جاتا تھا کہ 27 اکتوبر کے حوالے سے کشمیر میں کیا ہوا تھا۔ لیکن اس بار انفارچونیٹلی فلسطین کے بارے میں جو بات ہم نے کرنی ہے وہ تو بعد کی بات ہے، ہم کشمیر کے بارے میں بھول گئے۔ تو گزارش یہ ہے، میں ختم کر دوں گا جی، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ ٹائم کی قید ہے۔
مجھے اگر اجازت ہو چیئرمین صاحب تو علامہ اقبال صاحب کے 2 شعر میں جی جی گزارش کروں گا اور پھر ختم کروں گا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامرضی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں پہ سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ بہت شکریہ چیئرمین، تھینک یو۔